کراچی میں جی واقعہ پیش آیا کہ پولیس کی حراست میں 4 دن پہلے ایک نوجوان جو پولیس کی حراست میں تھا، پھر خبر آتی ہے جناب اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور اب اہل خانہ جو ہیں وہ پولیس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اب پولیس نے کیا کیا ہے، انہوں نے مقدمہ درج کر کے اپنے جو کہتے ہیں نا 2 پیٹی بند ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک الزام جو لگایا جا رہا ہے پولیس پر وہ یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تمام تر کوششیں کری۔ اس کے بعد جو وزیر داخلہ سندھ ہے ضیاء الانجار، انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا ہے اور صاف اور شفاف تحقیقات کے لیے جو کیس ہے یہ FIA کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نوجوان یہ بچہ بہاولپور سے کراچی گھومنے آیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے اس کو مشتبہ سمجھتے ہوئے حراست میں لیا۔ 7 اہلکاروں کو نامزد کیا گیا اس تمام تر واقعے میں، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی ہے، اور وہ جب پوسٹ مارٹم اتنی رپورٹ جب ڈیٹیل سے ہم پڑھ رہے تھے تو حیران کو انکشافات تھے، بچے پر اتنا بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا۔ تو افضل ذرا ہمیں اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں، یہ تمام تر واقعہ کیا تھا، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے، اور اب اہل خانہ احتجاج کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر اہل خانہ احتجاج نہ کرتے تو شاید یہ واقعہ اتنا زیادہ ہائپ حاصل کرتا اور اس پر اسی طرح سے جوڈیشل انکوائری کے احکامات نہ دیے گئے ہوتے۔ اہل خانہ کے احتجاج کی وجہ سے ہی اس معاملے کے اوپر پولیس نے بھی پھر نوٹس لیا، اور ابتدائی طور پر جو پولیس حکام ہیں ان کی جانب سے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، اور اس مقدمے میں یہ بتایا گیا کہ فیریر کا جو علاقہ ہے وہاں سے ان 3 نوجوانوں کو SIU پولیس نے اپنی حراست میں لیا تھا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کسی حساس مقام پر ویڈیوز بنا رہے تھے حساس تنصیبات کی، جس کے پیش نظر ان کو مشکوک سمجھتے ہوئے منتقل کیا گیا SIU۔ لیکن وہاں پر ایک لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی جو کہ جسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں پر وہ اسپتال کے اندر جو ہے وہ دوران علاج جاں بحق ہو گیا۔ تاہم اس واقعے کے بعد جو ورثہ ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جانے لگا۔ پولیس نے جو مقدمہ درج کیا تھا وہ سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ورثہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے جلد بازی کرتے ہوئے سرکاری مدعیت میں کیوں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے، کیونکہ پولیس خود ہی اس کیس کے اندر ایک طرح سے مدعی بن گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی مدعیت میں ہونا چاہیے تھا، اسی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ تاہم 3 روز تک ان کا احتجاج جاری رہا، جس کے بعد وہ لاش لے کر بہاولپور چلے گئے آبائی علاقے میں تدفین کے لیے۔ لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے اندر جو FIR میں 6 پولیس اہلکاروں کو اور افسران کو نامزد کیا گیا تھا، اس میں سے 2 کو گرفتار کر لیا ہے، اور مزید کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا افضل، ایک چیز بتائیں، چونکہ افضل ایک چیز بتائیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے جو بھائی کا بیان ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیں جنہیں نہیں معلوم، یہ جو لڑکا ہے ایک تو اس کی ایج کیا تھی، دوسرے اس کے اوپر کیا الزام تھا، کیوں اٹھایا گیا تھا، کس جگہ سے اٹھایا گیا تھا؟ دیکھیے اس کو کس جگہ سے اٹھایا گیا، اس حوالے سے بھی جو باتیں ہیں وہ متضاد ہیں، کیونکہ جو اس کے ساتھ مزید جو 3 لڑکے پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ انہیں عائشہ منزل کے قریب سے جو ہے وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ لیکن پولیس نے جو اس واقعے کا مقدمہ درج کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیریر کے علاقے سے جو ہے وہ ان لڑکوں کو جو ہے وہ SIU پولیس نے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ تقریباً نوجوان لڑکا ہے، 18 سے 20 سال کی عمروں کے یہ لڑکے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا۔ پولیس نے صرف جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو پولیس نے اپنا موقف یہی دیا ہے کہ یہ حساس تنصیبات کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اٹھایا ہے۔ لیکن ورثہ کا کہنا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں اور ٹک ٹاک بناتے ہیں، اور کہیں پہ ممکنہ طور پر ٹک ٹاک بنا رہے تھے، اور اگر وہاں پہ کوئی حساس تنصیبات تھی یا نہیں تھی، اس حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات کی جائے۔ جس کے بعد مسلسل جو ہے پولیس پر اس معاملے پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس حکام نے فیصلہ کیا کہ اس کیس کی جو تحقیقات ہے وہ FIA سے کروائی جائے، اور اس کیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی شواہد تھے وہ FIA کے حوالے آج کیے جانے ہیں، اور FIA جو ہے وہ ساؤتھ پولیس کے بجائے اب FIA اس معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ لیکن گزشتہ روز وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے افضل یہ بتائیے گا کہ یہ جو لڑکے ہیں ان کو ڈسٹرکٹ پولیس نے اٹھایا تھا جن کا کام ہی پیٹرولنگ کرنا ہوتا ہے، یا پھر SIU نے اٹھایا تھا؟
جی نہیں، انہیں ڈسٹرکٹ پولیس نے نہیں اٹھایا تھا بلکہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے انہیں اٹھایا تھا، اور یہ سی آئی اے کا ایک سیل ہے جو کہ بھتہ خوری اور دیگر جرائم کے سنگین جرائم کی نوعیت کے جو کیسز ہیں ان پر کام کرتا ہے، اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ انہیں مشکوک سمجھ کر انہوں نے تفتیش کے لیے حراست میں لیا تھا، لیکن دوران تفتیش جو ایک لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی عرفان کی، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ دیگر جو لڑکے تھے ان سے تفتیش مکمل ہونے کے بعد پولیس نے انہیں خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو اب اس واقعے کی ایف آئی اے بھی تحقیقات کرے گی آج سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کو احکامات دیے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اور تمام تر جو ہے وہ فورنزک جو ماہرین ہیں ان سے بھی مدد لی جائے، اور اس حوالے سے بھی تحقیقات کو یقینی بنایا جائے کہ جس جگہ پر بتایا جا رہا ہے کہ حساس تنصیبات تھیں اور وہاں پر یہ ویڈیو بناتے ہوئے دیکھے گئے تھے، تو وہاں آیا حساس تنصیبات تھی یا نہیں تھی، اور یہ کوئی غلط فہمی کا شاخسانہ تھا، اور اگر غلط فہمی میں بچے کو اٹھا بھی لیا گیا تھا تو پھر ایسی کیا صورتحال پیش آئی جس میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اب باقاعدہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونے کے بعد ہی جو صورتحال ہے وہ واضح طور پر سامنے آ سکے گی۔ افضل ایک بات بتائیے گا، بچے کی عمر کا تعین کیا گیا ہے اب تک، اور سیکنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 3 لڑکوں کو مشتبہ سمجھ کے پولیس نے اٹھایا، باقی 2 کو چھوڑ دیا، تو اسی کو کیوں پکڑے رکھا؟ جی دیکھیے، اس کے موبائل کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاک اور ویڈیوز وغیرہ تھی، جس کے پیش نظر انہوں نے اسے بھی جو ہے وہ اس سے تفتیش کی، لیکن دوران تفتیش ہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کے پیش نظر اسے اسپتال منتقل کیا گیا، اور اسپتال میں اس کی موت کی تصدیق ہوئی، جبکہ دیگر جو اس کے ساتھی لڑکے تھے ان کو ایس آئی یو پولیس نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان سے جو افضل تفتیش کی طبیعت گئی کیسے تھی خراب وہ ہو گئی؟ تفتیش پوسٹ مکمل- مارٹم رپورٹ میں تو تشدد کی تصدیق ہوئی ہے۔ دیکھیں، پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس لڑکے کی جو موت ہوئی ہے وہ ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے، اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اب وہ تشدد کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا یا وہ خوف زدہ ہوا، تاہم یہ بات کنفرم ہے کہ یہ جو ایس آئی او پولیس ہے اس کی تحویل میں ہی جو ہے وہ یہ اس لڑکے کی ہلاکت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ باقاعدہ جوڈیشل انکوائری کی جا رہی ہے تاکہ اس واقعے کے اندر اگر کوئی کہیں پہ کسی کی غفلت ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ اور یہ جوڈیشل انکوائری کب تک مکمل ہو جائے گی افضل؟ جی دیکھیے، آج جو ہے وہ وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے سیکرٹری داخلہ کو جو ہے احکامات دیے گئے ہیں، اور باقاعدہ اس پر ظاہر سی بات ہے کہ جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ مکمل نہ ہونے کے بعد جوڈیشل انکوائری شروع ہوگی، اور اس انکوائری کو مکمل ہونے میں مزید کتنا وقت لگے گا یہ کہنا اس وقت قبل از وقت ہے۔ ظاہر ہے اس میں بہت سارے دیگر ادارے ہیں، ان سے بھی جو رائے لی جائے گی، اور کئی چیزیں ہیں جن کے فورنزک حاصل کیے جائیں گے، کچھ چیزوں کی کیمیکل ایگزامن بھی ہوگا، اور جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اس کی بھی جو حتمی رپورٹ ہے وہ بھی جب سامنے آئے گی تو اس کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا، تو اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ افضل۔ اور بھائی اس طرح کے جو کیسز ہیں، اب اندازہ لگائیں کہ فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس لڑکے کی ماں پہ، اور بہت چھوٹی ایج کا یہ بچہ لگ رہا ہے، اور سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ جی جو 3 لڑکے پکڑے گئے ان میں سے ایک کو رکھا اور پھر اس کی موت اس طرح واقع ہوئی، پولیس جی کچھ اور کہہ رہی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، اندازہ لگائیں جی فیملی پہ کیا، خاص طور پہ ماں پہ اس وقت کیا بیت رہے گی۔ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے، یہ رپورٹ منظر عام پر اب آنا بہت ضروری ہو گیا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اینڈ ویل کیپ فالوئنگ دی اسٹوری، اور آپ کو تمام طرح حقائق سے آگاہ